موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے، اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حطۃ کی بجائے حنطۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے، اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی، اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا، دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی۔ انبیاء کرام رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشاورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی باغ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ نے 127 برس کی عمر پائی۔ اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بعلبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بعل رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بعلبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے، انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں، دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورۃ الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے۔
مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بعلبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بعل نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادا ہوں، اور انبیاء و رسل کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کج روی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلہ سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہونا چاہیے، نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔